السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے جو عالم دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی کیا لوگ تیرے۔ قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس میں اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے کیا رشتہ ہے وہ بتایا گیا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک حضور آقائے نامدار جناب احمد مصطفیٰ و ابتدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد اپنی امت کے جان سے بھی زیادہ قریب۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی اپنی امت سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ امت کے تعلق سے آپ حریص بھی ہیں۔ آپ کے اندر حرص بھی ہے، امت کی تعلق سے حرص ہے۔ حرص کا ایک معنی ہوتا ہے لالچ سے بھی ہوتا ہے، مگر یہاں جو حرص کا معنی دیا گیا ہے وہ امت کے تعلق سے ہی دیا گیا ہے۔ نبی کو اپنی امت سے بہت زیادہ حرص ہے۔ کس کے تعلق سے حرص ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا حرص ہے؟ اللہ ہمیں تکلیف دے مگر امت کو نہ دے۔
یہ حرص ہے۔ جب ملک الموت تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں تو پہلے اجازت دی، آقا سے اجازت لی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کہیں تو آپ کی روح نکالی جائے۔ حضور نے فرمایا اس سے بہتر وقت کون ہے اللہ سے ملاقات کا؟ آپ نے اجازت دی۔ جب اجازت دی روح نکالنے کی جب باری آئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا موت کے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا یا رسول اللہ موت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، جب روح نکالی جاتی ہے جسم سے تو اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ تو اس وقت آقا نے ارشاد فرمایا تھا ملک الموت سے، روح نکالنے والے فرشتے سے کہ اے روح نکالنے والے فرشتے جتنی تکلیف دینی ہے روح نکالنے کے وقت اس محمد کو دے دو، محمد کو جب جان نکالنا ہو تو اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت تھی نبی کو اپنی امت سے، اور اگر اس کا معائنہ کیا جائے، معاوضہ کیا جائے، اس کا توازن کیا جائے، اس کو تولا جائے کہ محبت کس کو زیادہ ہے امت کو کہ نبی کو، تو عاشقان رسول جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ امت کوئی حق ادا نہ کر پائی، عاشقان رسول نبی سے محبت کا کچھ بھی حق نہ ادا کر پایا، اس سے کہیں زیادہ نبی کو اپنی امت سے محبت کی۔ ہم تو یہ کہیں گے ہم تو کہ ہم محبت کرتے ہیں، مگر عاشقان رسول جو حقیقت میں نبی سے محبت کرتے ہیں وہ بھی یہ جواب دیں گے کہ ہم نہیں محبت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کہیں زیادہ نبی کو ہم سے محبت کی۔ اور صرف ہم ہی کو نہیں، جتنے اہل ایمان ہیں جو پہلے بھی ایمان لا چکے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایمان نبی پر لا چکے۔ اس دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تشریف لا چکے اور نبی پر ایمان بھی لا چکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو دعا ہوا کرتی تھی الہ العالمین مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر، تو نے تو ہمیں پیدا کر دیا، اس آخری نبی اور آخری محبوب کے تشریف لانے سے پہلے مجھے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، مگر میری تمنا یہ ہے کہ پھر مجھے امت محمدیہ میں پیدا کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ کتابوں میں آتا بھی ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے نبی بن کر نہیں، امت محمدی بن کر، اس لیے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے۔ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، رائگاں نہیں جاتی آپ نے، اور نبیوں کی خواہشیں نہیں رہی، مگر اس نبی نے عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگی، الہ العالمین مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرمانا۔ ہر نبی کی خواہش رہی کہ امت محمدیہ میں پیدا کیا جاؤں، اور خواہش بھی نبی کی پوری ہوتی ہے، دعا تو دعا، خواہش بھی پوری ہوتی ہے۔ تو خواہش کے مطابق جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں آپ نے امامت فرمائی، اور آپ کے پیچھے آپ سے آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے سب کے سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب امامت بیت المقدس سے فرمائی تو سب پیچھے نبی مقتدی بن کر آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور نماز وہی پڑھتا ہے جو مقتدی کے ساتھ ساتھ امتی میں شامل ہو۔
کوئی بھی ایمان والے کے پیچھے کافر نماز نہیں پڑھے گا، اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے، نماز پڑھ لے گا، وہ پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ رکوع نہیں ہوگا، اس سے سجدہ نہیں ہوگا۔ نماز نہیں کہلائے گی۔ ایک ایمان والے کے پیچھے پڑھنے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے، کافر پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی، نماز تو پڑھ لے گا، نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایمان لائے پھر نماز پڑھے، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوگی اور اس امام ایمان والے کے امام کے پیچھے نماز بھی ہوگی۔ اور کافر جب نماز پڑھے گا تو نماز تو پڑھ لے گا مگر نماز مانی نہیں جائے گی، وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح سے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے پہلے شرط یہ ہے کہ امت محمدیہ میں پہلے شامل ہوگا، پھر اس نبی کے پیچھے مقتدی بن کر وہ نماز پڑھے گا۔ ایسے پیری مریدی کا بھی ہے تعلق، تو پیر تو ایسے جاہل پیر ہے کہ جو ہندوؤں کو بھی مرید کرتے ہیں، غیروں کو بھی مرید کرتے ہیں، اور حوالہ یہ دیتے کہ آج مرید ہو گیا کل ایمان لے آئے گا۔ یعنی اتنا درد ہے ان کو دین کا، لوگوں کو ایک کلمہ پڑھانے کا، کہ پہلے مرید کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج مرید ہو گیا کل کلمہ پڑھ لے گا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ایک کافر کسی ایمان والے کے ہاتھ پر اس کو پیر مان کر اس کا مرید ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائے۔ مرید ہونے کے لیے پہلے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے ایک مرید کا کسی ایمان والے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مرید ہونے کے لیے کافر ہونا شرط نہیں ہے بلکہ ایمان والا ہونا شرط ہے پھر مرید ہو سکتا ہے، یوں ہی نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اگلے نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جس نبی کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے اس نبی کی امت میں شامل ہونا ضروری ہے۔ تو تمام کے تمام نبی خواہشیں رکھی تھی، اس خواہشوں کو بھی اللہ نے پورا فرمایا۔ معراج کے موقع پر بیت المقدس میں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، تمام نبی ہمارے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام نے صرف خواہش نہیں کی کہ دعا مانگی، فائدہ فرمانا امت محمدیہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے امت محمدی بن کر، اور صرف نبی نہیں، ایسے بہت سارے ایسے ہستیاں ہیں جو ہمارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایمان والے ہوئے۔ ایک واقعہ ہے، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، بادشاہ صوبہ اول ہمیری، بہت بڑا بادشاہ تھا، چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا۔ کئی لاکھ سوار اور پیدل، جب وہ کہیں نکلتا تھا تو اس کے ساتھ فوجیں ہوا کرتی تھی۔ صوبہ اول ہمیری ایران کا بادشاہ تھا اور ہمارے نبی کے تشریف لانے سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جب وہ کہیں نکلتا تو اس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیدل ہوتے اور سوار بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے، گھوڑوں پر، ہاتھیوں پر، اور بہت شان و شوکت کے ساتھ اس کا جلوس نکلتا تھا، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جاتا تھا۔ اور عالم ربانی بھی اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ عالم ربانی اسے کہتے ہیں جو آسمانی کتابوں کے عالم ہوا کرتے تھے۔ 40,000 کی تعداد میں اس کے ساتھ عالم ربانی ہوا کرتے تھے، توریت، انجیل، زبور وغیرہ یہ سب کتابوں کے عالم ہوا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے جب انجیل بھی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف نہیں لائے تھے اس دنیا میں، جب کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی تشریف نہیں لائے، ہمارے نبی بھی تشریف نہیں لائے تھے اس دنیا میں،
ظاہری دنیا میں، پھر اس سے پہلے کا واقعہ ہے تو انجیل تو رہی توریت زبور کے عالم سے. اور جب اس کا جلوس نکلا ایک بار تو مکہ شریف پہنچا. مکہ کے لوگ اس کے جلوس کو دیکھنے نہیں آئے. ہر شہر میں جب اس کا جلوس گھومتا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکل آتے تھے، مگر مکہ میں جب اس کا جلوس گیا تو کوئی دیکھنے نہیں آیا. پوچھا عالم ربانیین سے، پوچھا جو پڑھے لکھے لوگ تھے، حکمت والے تھے، اس سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے اس شہر کے لوگ ہمارے جلوس کو دیکھنے نہیں گئے؟ بولے ہر سال یہاں جلوس ہوتا ہے، یہاں ایک ایسا گھر ہے جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے، اس کی زیارت کے لیے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس بھی اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے دنیا کے لوگ آتے ہیں. تو یہاں ہر سال ویسے جلوس ہوتا ہے. اس جلوس کیا مانے سکتی تو آپ کے جلوس کا کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک. اس جلوس کے کوئی اہمیت نہیں. بادشاہ نے کہا جب ایسی بات ہے تو اس گھر کو لے چلو ایران میں بنایا جائے، وہاں لوگ آئیں گے پوری دنیا کے لوگ. یہ نیت ہی کیا تھا، ارادہ ہی کیا تھا کہ وہاں بنایا جائے. زبان سے ابھی کلمہ نہیں نکلا تھا لوگوں کے سامنے تو اسے مرض ہو گیا. ایسا مرض ہو گیا کہ پوری فوج میں علماء بھی تھے اور حکماء بھی تھے، حکیم بھی تھے، اس کے مرض کا علاج کرنے لگے تو وہ مرض ٹھیک نہیں ہوا. ایسا بدبودار سڑا ہوا مرض کہ اس کے ناک سے بہت بھیانک بدبو آتی تھی. ایک اس میں جو بہترین حکیم تھا ان تمام مجموعوں میں، وہ آیا جب سامنے تو اس نے کہا بادشاہ نے کوئی غلط نیت کی ہے جس کی بنیاد پر یہ مرض ہوا ہے. یہ آسمانی مرض ہے، دنیاوی مرض نہیں ہے. اس غلط نیت سے توبہ کرے تو یہ مرض ٹھیک ہو جائے. تو اس نے غور و فکر کیا اور جو چیز اس نے نیت کی تھی دل میں کہ اس گھر کو ایران میں بنایا جائے، اس سے توبہ کیا تو اس کا مرض بغیر دوا کے علاج میں ٹھیک ہو گیا. بہت متاثر ہوا اس نے. پھر مکہ سے وہ قافلہ اس کا جلوس مدینہ تشریف لے گیا. تو اس کے ساتھ جو علماء تھے، جو عالم ربانیین تھے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اس کے ساتھ جو وہ جب مدینہ پہنچے تو ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا، عالموں نے کہ اے بادشاہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آخری نبی محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے اور یہی ان کا مدفن ہوگا، یہی دفن ہوگے، یہی ان کا روضہ بنے گا، یہ ان کا پیارا شہر ہوگا. فائدہ تو مکہ میں ہوگے جہاں اللہ کا گھر تھا، مگر آخری آرام کا یہ شہر ہوگی مدینہ. مکہ سے مدینہ تشریف لائیں گے. علماء نے اپنی کتابوں میں، زبور میں، توریت میں پڑھ کر بادشاہ کو بتایا. بادشاہ کب اول حمیری کو بتایا. بادشاہ نے کہا ایسا ہے کہ یہاں پر 400 مکانات بنائے جائیں اور جتنے 40,000 عالموں میں جتنے مشہور عالم ہیں ان 40,000 عالموں میں 400 عالموں کو چھانٹا جائے اور ان کو یہاں مکان دیا جائے، یہاں بسایا جائے. اور ان 400 عالموں میں جو سب سے بڑا عالم تھا، جنہیں مدینہ میں بادشاہ صبح اول حمیری نے بتایا تھا، جو اہم عالم دین تھا 400 عالموں میں، اس کے پاس ایک تختی لکھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. ایمان لاتا ہوں اور میرے ساتھ جتنے علماء ربانیین ہیں یہ بھی ایمان لاتے ہیں اور باقی فوج میں جس کی مرضی ہے وہ ایمان لے آئے. بہت ساروں نے ایمان لایا اور وہ تختی ان 400 عالموں میں جو سب سے بڑے عالم کے دین تھے ان کے پاس وہ تختی رکھی اور اس میں وصیت کر دی اس تختی میں کہ جب بھی نبی تشریف لائے مکہ سے مدینہ 1000 سال بعد تب یہ تختی پہنچنی چاہیے نبی کی بات.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال کے بعد مکہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، مکہ میں پیدا ہوئے اور 53 سال کی عمر ہوئی، آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ اونٹنی پہ بیٹھے۔ اونٹنی پر جب بیٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں لوگ اپنے گھر پر خواہشمند رہتے تھے کہ اونٹنی یہاں پر رکے، ہمارے نبی ہمارے گھر پر تشریف فرما ہو، مہمان نوازی ہمیں حاصل ہو، مگر آقا نے فرمایا جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہی میرا، میں وہیں رکوں گا، آرام کروں گا اور وہیں پر میرا مقام ہوگا۔ مکہ سے جب مدینہ تشریف لایا آقا تو اونٹنی کے حوالے چھوڑ دیا کہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہی میرا مقام ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے، اونٹنی کو معلوم 1000 سال پرانی بات اس گھاٹ پر جا کر ٹھہری جہاں پر تخت تھی، اور جیسے ہی اونٹنی سے آقا نیچے اترے، اس گھر میں جو صحابی رسول تھے ان سے اللہ کے رسول نے مانگا، لاؤ وہ تختی جو ہے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے، تمہارے نسل میں چلی آ رہی ہے، وہ دکھاؤ وہ تختی کہاں ہے، تمہیں اول حویری کی تختی پیش کی گئی، تختی میں لکھا تھا بادشاہ اول حویری آپ کے آنے سے تشریف لانے سے پہلے 1000 سال پہلے آپ پر ایمان لاتا ہے۔ اونٹنی کو تو معلوم نہیں تھی، حضور کو بھی معلوم تھا، اگر اونٹنی کو معلوم نہ ہوتا تو اس گھر پہ نہ بیٹھتی، اور حضور کو معلوم نہ ہوتا تو اونٹنی کے اترنے کے بعد، اس سوار سے اترنے کے بعد آقا اس تختی کو نہیں مانگتے۔ وہ صحابی کون سے جیسے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ صحابی رسول حضرت ایوب انصاری کی بارگاہ میں آپ وہ تختی مانگتے ہیں، تو ہمارے نبی کے کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کے تشریف لانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ امت محمدیہ بڑھتی ہی رہے، امت محمدیہ پہلے کے بھی ہیں، نبی پر کلمہ پڑھنے والے پہلے کے لوگ بھی ہیں، حضرت آدم نے پڑھا، جنت میں آپ نے جب پتوں کو دیکھا تو پتوں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس وقت حضرت آدم نے دیکھ کر کلمہ پڑھانے لکھا۔ جی جی آج جی آپ حضرات کو معلوم ہو 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول کی چاند نکل بھی آیا، آج 4 تاریخ بھی ہے اور 2 دسمبر کو 12 ربیع الاول منایا جائے گا، جلوس نکلتا ہے، محفل میلاد کی جاتی ہے، یہ عشق رسول کی علامت ہے۔ اور امت محمدیہ گنہگار ہو سکتی ہے، گنہگار کی ہی بخشش کرائیں گے، مگر نبی کی غدار نہیں ہو سکتی، گنہگار ہو سکتی، نبی کی غدار نہیں ہو سکتی۔ ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں ہم کہ بہت گناہ ہے اس گاؤں میں، اب دیکھتے ہیں نبی کی وفاداری تمہارے اندر کتنی ہے۔ مان لیا گنہگار، یہ مسئلہ ہے، امتی گنہگار ہو سکتا ہے، نبی کا غدار نہیں، جب بھی ہوگا نبی کا وفادار ہوگا۔ اور ایک زمانے میں نبی کا کوئی گستاخ ہو اور وہاں وفادار ہو، اکٹھا ہو نہیں سکتے۔ وفاداری دکھانی تم کو، جلوس میں بھی شرکت کرنا ہے، شان بھی دکھانی ہے، نبی کے نام پر مر مٹنے کا تمنا بھی رکھنا ہے اور قرض بھی دکھانا ہے، تو نبی جو کے نام پر جو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے، اٹھانا چاہیے، کرنا چاہیے۔ جلسہ ہے، جلوس ہے، گھروں کو روشنی ہے، جھنڈے ہیں، نبی یعنی یہ کیوں پیارا ہے لوگوں کو، بڑا وزنی ہے یہ دن، یہ مہینہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے نام پر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔
اس مہینے کے عملیات یہ ہیں کہ اس مہینے میں دیگر مہینوں میں جس میں درود شریف پڑھے جاتے ہیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نبی کے نام پر درود شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ اپنے دیوا کے پاس سلیم پور سے تھا، آپ سے تو ملاقات ہوتی نہیں آتے ہیں آپ ایمان بازی احسان ہے، آپ کی ایمان والی پہلے ہمارے اللہ کا احسان اپنے عزت کئی لوگ جگہ سے کام اندر پلک کر ہو گئے 6,000 مشین لگ گئی، ہمارے یہاں لائٹ بھی نہیں تھا، کچھ یوگا کرتا ہمارے ہوا اور ایک بار چڑھانے کی پوری بن ہو جائے گی، آتے بیچ میں بھی کام
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة في الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فطر إلى ذكر الله والصلاة على سيد المرسلين والصلاة على محمد سيدنا وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على ذرية باب الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق والناس بالصدق والثواب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإتقان امیر المؤمنین عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى الامامین الهمامین الساعدین الشهیدین بمحمد الحسن وابي عبد الله الحسين وعلى امهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى ابنائه الشريف المطهرين من الناس الحمد لله وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بأرض من صلى وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بأرض من قاد وقام وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأجل وأتم وأهم وأكرم وأكبر.